رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم صلوات علی محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ سورہ انفال آیت نمبر 24 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ، اے صاحبان ایمان اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو، جواب دو۔ کس مسئلے میں، کس چیز میں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، جب تم کو وہ کسی ایسی چیز یا ایسے کام کی طرف دعوت دیں جس میں تمہاری حیات یا زندگی ہو۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں ہماری ان 5 گفتگو کا جو عنوان یا موضوع ہے وہ عزاداری تحریک جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ عزاداری ہماری قوم کے درمیان بہت اہم حیثیت یا بہت اہم اس کا مقام ہے۔ قوم کے افراد یا جو انجمنیں ہیں ان کو یقیناً عزاداری سے اس حد تک لگاؤ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ اس راستے میں کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جب عزاداری کے لیے لوگوں نے کچھ نہ کچھ موقع پڑا تو قربان کیا۔ یہ یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ کس حد تک عزاداری کو ہم چاہتے ہیں یا گلے سے لگائیں۔ دوسری طرف سے یہ چیز بلا وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی عزاداری سے متعلق بہت تاکید ہے۔ روایات میں جہاں عزاداری کے پیچھے جو اہداف و مقصد، جو لاجک، منطق، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہیں پہ دوسری طرف عزاداری کے اجر و ثواب کی طرف بھی کافی اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا اجر یا ثواب کس حد تک ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز کی عزاداری ہے کیا؟ عزا داری یعنی عزا کا رکھنا، عزا کا ہونا۔ عزا کے معنی ہے غم منانے کے، لیکن یہ عزا کا ہونا، عزا کا رکھنا،
غم منانا، یہ اس کے لفظی معنی ہیں. اس کا مقصد، اس کے پیچھے فلسفہ، اس کے اثرات، اہداف، اس کے نتائج، اس کے آؤٹ پٹ، یہ ساری چیزیں جو عزاداری کے ساتھ اور اس کے اہداف میں شامل ہیں، ان کا جاننا ہمارے لیے بہت اہم ہے. عزاداری کے لیے جو معصومین کی طرف سے بے انتہا تاکید کی گئی ہے اور اس کا اتنا ثواب بیان کیا گیا ہے، اگر تصور کیجئے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیوں عزاداری کے لیے اتنی تاکید ہے، یا کیوں اس کا اتنا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے. بنیادی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عزاداری اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کے منانے کو کہا جاتا ہے. اگرچہ کوئی بھی انسان کے اوپر غم ہو تو اس کو عزا کہتے ہیں، اور جو اس غم کا وارث ہوتا ہے اس کو صاحب عزا کہا جاتا ہے، صاحب عزا ہے غم. لیکن اصطلاح میں عام معاشرے میں جب عزا اور صاحب عزا اور عزاداری کی بات ہوتی ہے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزا کی طرف ہی توجہ انسان کی جاتی ہے. لہذا عزاداری یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا غم. اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو جو انسان کے عزیز و اقارب ہیں، جو انسان کے ماں باپ ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کے لیے ثواب ہدیہ کرتے ہیں، تو کیا عزاداری کا ثواب بھی وہی ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. عزاداری کا ایک عظیم اجر ہے، ثواب ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے. انسان کے اپنے عزیز و اقارب و ماں باپ کے لیے چیزیں نہیں بیان کی گئیں. یہ جو اتنا بڑا فرق ہے، انسان کے اپنے ماں باپ اور عزیز و اقارب کے غم کی در واقع صحیح معنوں میں اس مقابلے میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اصل جو اہمیت ہے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے غم کی ہے، ان کے عزا کی ہے. فرق اتنا ہے کہ جب انسان کے اپنے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے اور ان کا غم منایا جاتا ہے تو اس میں سوائے ایصال ثواب کے کوئی اہم مقصد نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجک، کوئی منطق نہیں ہوتی ہے. مقصد صرف اتنا ہے کہ مثلا ظاہر اس میں بھی مجلس ہوتی ہے شہدائے کربلا کی، یا اس طرح کے کارہائے خیر ہوتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ اس کا جو ثواب ہم کو مل رہا ہے، اجر ہے، وہ پہنچایا جائے اس مرحوم کی طرف. لیکن جب اہل بیت کی عزاداری ہوتی ہے تو اہل بیت کی عزاداری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس عزاداری سے ان تک ثواب پہنچائیں. ہم کیسے ان تک ثواب پہنچائیں گے؟ خوب عزاداری نام ہی ان کے ذکر کا، پھر ان تک ثواب پہنچانے کی بات کہاں سے ہے؟ اہل بیت کی جو عزاداری ہوتی ہے اس عزاداری میں ایک فکر ہوتی ہے، ایک لاجک ہوتی ہے، ایک منطق ہوتی ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. عزاداری کی طرف اس لیے اتنی تاکید کی گئی ہے کہ چونکہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے خود عاشورہ کو یاد رکھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان عاشورہ کو نہ بھولنے پائے. لہذا آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو عاشورے کے آداب میں ہیں وہ دوسرے ائمہ کی شہادت کے آداب میں نہیں ہے. یعنی اس حد تک شہدائے کربلا کی عزاداری، اگرچہ یقیناً دوسرے ائمہ کی جو شہادت ہے، جو ان کی موت ہے اور جو ان کا اس دنیا سے دار فانی سے جانا ہے، وہ کسی ہدف سے خالی نہیں، اس میں فکر ہے، ان کا ایک مقصد ہے، ان کا ایک مشن ہے، یقیناً وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن خود عاشورے میں جو ایک مخصوص ہدف ہے، ایک تحریک ہے، خود عاشورہ ایک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، وہ شاید دوسرے ائمہ کی شہادت میں نہیں ہے. لہذا عاشورے کو یاد رکھنے کی اتنی اہمیت کی گئی، اس کے مخصوص آداب بیان کیے گئے، وہ شاید دوسرے شہادتوں کے موقع پہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عاشورے کا زندہ رکھنا یہ ایک مکتب کے زندہ رکھنے کے برابر ہے، ایک مذہب کے زندہ رکھنے کے برابر ہے، ایک دین کے زندہ رکھنے کے برابر ہے. لہذا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ایک مشن، ایک مکتب، ایک دین، ان ساری چیزوں کو بچانے کے لیے یہ قربانی دی
اب جب تک انسان اس قربانی کو یاد کرے گا تو در واقع سرکار سید الشہداء نے جن چیزوں کو بچایا ہے وہ خود بخود آگے لوگوں تک پہنچیں گی. تو اس کے یاد رکھنے کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے جن چیزوں کو بچایا ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچے، ان کو فارورڈ کیا جائے اگلی نسلوں تک. لہذا بہت آسانی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری اس مرکز، اس ذریعہ، اس وسیلے کا نام ہے کہ جو انسانی ویلوز، انسانی اقدار، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ اسلامی قوانین، اسلامی اقدار کو ایک نسل سے دوسری نسل تک ٹرانسفر کرتی ہے. ابھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی کہ ہم کس حد تک اس حق کو ادا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے، ہم کس حد تک اس حق کو ادا کر پانے میں کامیاب ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عزاداری کا کام یہ ہے کہ وہ دین کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرتی ہے. یہ ایک اہم کام ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان، اس کے ہاں بچہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں بچے کی ضرورت ہے وہ چیزیں اس کو سکھائے. لہذا انسان اس بچے کو لے کے جاتا ہے اسکول، وہاں پہ ایڈمیشن کراتا ہے، اور جو اس سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو وہاں پہ سکھائی جاتی ہیں. اسی بچے کی ضرورت یہ بھی ہے کہ اس کو دین بتایا جائے، جو دین کے اقدار و ویلوز ہیں وہ بتائے جائے. وہ کہاں سیکھے گا؟ وہ بہت سی جگہوں پہ مدرسے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں. مدرسے کس حد تک اپنا حق ادا کر پاتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں. مدرسے کا سسٹم کیا ہے، نظام کیا ہے. اور جو ایک کربلا کی تحریک والا انداز ہے وہ کس حد تک مدرسے کے ذریعے پہنچ پاتا ہے کہ نہیں پہنچ پاتا ہے. فکر ہے، شعور ہے، بہت ساری چیزیں. بہت سارے لوگ ان سارے وسائل کے ہونے کے باوجود بھی مدرسے تک نہیں جا پاتے ہیں، مدرسے میں جا کے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. صرف تشیع میں، البتہ یہ سب کے لیے، عموم ناس کے لیے، یہ ہماری ذمہ داری کہ عزاداری کو اتنا وسیع کریں کہ عام آدمی اس میں شرکت کرے. لیکن صرف تشیع کے پاس یہ دولت ہے کہ جو فرش عزا بچھا کے ہم اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں منتقل کر لیتے ہیں. فرش عزا اگر آپ دیکھیں، ممبر کے اپنے احترام اور رسپیکٹ ہے اور اپنے حقوق ہیں. فرش عزا کے اپنے احترام اور رسپیکٹ ہیں اور اپنی چیز. اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ خود ایام عزا، مثلا یہ 10 دن جو گزرے ہیں اور خاص کر کے عاشورہ، شیعہ اگرچہ مسلمانوں کو بھی ہونا چاہیے، الحمدللہ مسلمان اس مسئلے میں آگے بڑھ رہے ہیں. پورے سال اس کا اسلام سے کتنا اٹیچمنٹ ہے، کتنا تعلق ہے، کیا کرتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن ان 10 دنوں میں وہ بغیر عزاداری کے نہیں رہ سکتا، اپنے آپ کو عزاداری سے نہیں روک پاتا. حتیٰ بعض مواقع پہ وہ لوگ جو 10 دن بھی شرکت نہیں کر پاتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو وہ عاشورے میں حتماً اپنے آپ کو عزاداری تک پہنچا دیتے ہیں، نہیں روک پاتے اور روکنا بھی نہیں چاہتے اپنے آپ کو، جیسے بھی ہو کسی حد تک. اب ٹھیک ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑیاں ہیں، انشاءاللہ کسی گفتگو میں ہم اس کو پیش کریں گے کہ مثلاً اگر 4 آدمی سننے آ رہے ہیں تو یہ 4 آدمی اس فرش عزا، در واقع اس کی دعوت اہل بیت کی طرف سے ہے نا عزاداری کے لیے. ہم نے شروع میں بات پیش کی، عزاداری کی جو اصل دعوت، جو بانی دعوت دیتا ہے، جو بانی آپ کو بلاتا ہے، وہ در واقع آپ کو اطلاع دے رہا ہے کہ مجلس ہے. صرف ہماری اور بانی کی زبان میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ آپ ہمارے نام پہ اور بانی کے زبان پہ نہیں. اہل بیت کی طرف سے اس کی دعوت بنیادی طور پہ اصل دی گئی ہے، ان کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، ان کی طرف سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے. اب اسی مشن کو ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں. لہذا فرش عزا کے اپنے آداب ہیں، اس کی اپنی رسپیکٹ ہے، ممبر کی اپنی رسپیکٹ ہے. اس وقت ایک عزادار آتا ہے اور ذہنی اعتبار سے آمادہ ہو کے آتا ہے کہ ہم کو یہاں پہ دین کے پیغام کے بارے میں سننا ہے. ایسی صورت میں ممبر سے جو دین کے عنوان سے بیان کیا جائے گا، یہ وہ چیز ہے کہ جو پچھلی نسل سے اگلی نسل تک منتقل ہوگی. مثلا فرش عزا پہ جو مجمع ہوتا ہے اس میں جہاں 60-70 سال کے ضعیف و بوڑھے ہوتے ہیں، وہیں پہ 5 سال 7 سال 10 سال اور 12 سال کے جوان و نوجوان و بچے بھی ہوتے ہیں.
یہ ان دونوں کے بیچ کا رابطہ ہے، ایک میسج کہ جو اس نسل سے اس نسل تک منتقل ہو رہا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے خود عزاداری کی ہم اہمیت کو سمجھیں کہ عزاداری اس کا بیان پوری نسل کو تیار کر رہا ہے، ایک کمپلیٹ نسل کو آمادہ کر رہا ہے، ایک نسل کے لیے ایک پیغام دے رہا ہے۔ اگر ہم نے اس بچپنے سے ان کو ایک پرفیکٹ پیغام دیا کہ جو واقعی کربلا کی فکر کا پیغام ہے، تو یہ ہمارا آج کا بچہ کل شہدائے کربلا کے راستوں کو اپنا کے دین میں اور دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اسی فرش اعضاء پہ ہم نے اس کو وہ چیزیں پیش کی کہ جو مثلا لوگوں کی پسند ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اگرچہ عزاداری میں ایسا ہونا نہیں چاہیے اور ہم آج چاہتے بھی نہیں کہ اس ٹائپ کی بات آپ کی خدمت میں پیش کریں، یہ انشاءاللہ ایک دن ہم پیش کریں گے کہ جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، لیکن بہرحال بات آئی ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ ایسا پیش کریں کہ آپ کو اچھا لگے، پسند آئے، فلاں ہو فلاں ہو، تو یہ عجیب بات ہے، کیونکہ سننے والا تو در واقع ایک مذہبی جذبے کے ساتھ آیا ہے، کسی انسان ہے وہ مسائل ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم مطلقاً ان کا ہم اصل پہ بنیاد پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں، بنیاد کیا ہے آنے کی اصل پہ، اس میں بعد میں جو پرابلمس آئی ہیں اب یہ ہم اس پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد کی بات ہے۔ تو ایک محرم کا ماحول، عشرہ اولیٰ کا ماحول، عاشورے کا ماحول، یہ ماحول ممبر کے اپنا ایک رسپیکٹ، اس کی ساری چیزیں، اس میں کہیں سے ایک انسان کا اپنا کوئی مقام ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے اعتبار سے گفتگو کرے، مجمع کے اعتبار سے گفتگو کرے، لوگوں کی پسند کے اعتبار سے گفتگو کرے، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انسان جو بھی گفتگو کرے گا بشرطے کہ صحیح ہو، عین دین کے مطابق ہو، لوگ اس کو سننے کی بھی آمادگی لے کے آئے ہیں، اس کو اپنانے کی بھی آمادگی لے کے آئے ہیں۔ لہذا باقاعدہ ایک مکمل دین ہے کہ جو انسان دوسری نسلوں تک وہ دوسری نسلوں تک ٹرانسفر کرتا ہے۔ لہٰذا اگر خود عزاداری سے متعلق کسی کے ذہن میں تشویش ہو، یہ سوال ہو کہ کیوں مثلا ہے، کیوں اتنا حسین حسین ہے، تو در واقع عزاداری چونکہ پیغام کربلا کو ٹرانسفر کرنے کا نام ہے، لہٰذا اس کو ہم دوسرے انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری انسان کے مانوی زندگی کے تجدید کا نام ہے۔ تجدید سمجھتے ہیں؟ ایک چیز پہلے سے تھی، جیسے کہتے ہیں تجدید بیعت، کسی نے امام کے ہاتھ پہ بیعت کی اور پھر اس کے بعد کچھ دن ادھر ادھر گیا، 1 سال 2 سال بعد آیا اور پھر اس کے بعد بیعت کیا، تو بیعت تو کر چکا تھا، کیا کر رہا ہے؟ تجدید بیعت، اسی بیعت کو پھر سے کر رہے ہیں، تجدید، جدید سے ہی ہے، رینیول، اسی کو دوبارہ تجدید بیعت، تجدید عہد استعمال ہوتا ہے۔ ہماری جو زندگی و حیات ہے یہ در واقع جسم کی زندگی نہیں ہے، جسم تو ہم کو اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی بنائیں، جسم زندگی کا نام نہیں ہے۔ ہماری غلط فہمی یہی ہے کہ ہم اس کو زندگی سمجھتے ہیں، لہٰذا اس زندگی کو بچانے کے لیے ساری کوشش کر ڈالتے ہیں، بعض اوقات اس جسم کو بچانے کے لیے اصل زندگی کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اگر معنویت چھن گئی تو وہ اصل زندگی تو وہی ہے نا، اس کو قربان کر کے جسم کو بچا لیا، فائدہ کیا ہوا؟ در واقع اس کو قربان کر کے اسے بچانا تھا۔ مثال دیں ہم تاکہ جوانوں کو یہ بات واضح ہو جائے، کربلا والے وہ تھے کہ جنہوں نے جسموں کو قربان کر کے زندگی بچا لی، کوفے والے وہ تھے جنہوں نے زندگی کو قربان کر کے جسم بچا لیے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ لہذا بظاہر دنیا کی اصطلاح میں کوفے والے زندہ رہ گئے، لیکن کوفے والے زندہ نہیں تھے، ان کا جسم زندہ تھا، وہ مر گئے تھے۔ دنیا یہ سمجھی کہ کربلا والے مر گئے، شہید ہو گئے، نہیں، کربلا والے نہیں مرے تھے، کربلا والوں کا جسم مرا تھا، قتل ہوا تھا، وہ زندہ ہو گئے تھے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو در واقع ہم کو حیات بخشتی ہیں، زندگی دیتی ہیں۔ عزاداری اور فرش اعضاء، سوال ہے نا کہ ہر سال کیوں آپ حسین حسین، ہر سال کیوں عزاداری، کیوں اتنا کیا جائے؟ خوب اسی لیے ہر سال ہے کہ ہم اپنی اس مانوی زندگی کی تجدید کر سکیں جو ہماری واقعی زندگی ہے۔ اس لیے کہ ہم جب بہت دن تک دین سے، کربلا سے، تحریک سے، فکر سے، شعور کی بلندی سے دور رہیں گے، کسی بھی چیز سے آپ دور رہیں تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں مندمل پڑتی ہیں، یعنی وہ چیزیں کم رنگ ہوتی جاتی ہیں، کمزور ہوتی جاتی ہیں۔
ایک انسان کسی چیز کا عادی ہے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے وہ پریکٹس کرتا ہے باقاعدہ. اگر بہت دن تک دور ہو جائے تو وہ چیز آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتی. کوئی بھی چیز ہو، علمی میدان میں ہو، ایکسرسائز و ورزش گیم کے میدان میں ہو، کسی بھی میدان میں ہو، وہ آہستہ آہستہ. لہٰذا اب اس چیز کو دوبارہ قوی کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. عالم اسلام نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے. حتیٰ مثلا یہ جمعہ اسی لیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہماری پورے ہفتے میں کمزور پڑ گئی ہیں جمعے میں جائیں. بالخصوص تقوی کے لیے حکم ہے. بھی کیا ضرورت ہے ہر ہفتے تقوی؟ یہی ضرورت ہے. معنویت کے احیاء کے لیے ضروری ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے. تجدید حیات کے لیے ضروری ہے، واقعی زندگی کی تجدید کے لیے. اسی طریقے سے قومیں جب موت کی طرف بڑھتی ہیں تو ان کے تجدید حیات کے لیے فرش ازا، عزاداری اور کربلا ضروری ہے. جب ذکر کربلا ہوگا تو اپنے آپ کو موت سے نکال کے حیات کی طرف لے کے آئیں گے. خوب وعدے ہیں انشاءاللہ، یاد رکھیں، ہم بھی انشاءاللہ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے. اس فلسفے کو ہماری قوم نے کتنا سمجھا یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن ہمارے دشمنوں نے زیادہ سمجھا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے روح عزاداری کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی کہ اگر یہ قوم 1 سال صرف کربلا کے آئینے میں تجدید حیات کر لے تو دنیا کی ہر مردہ چیز کو زندہ کر دے گی. اتنی طاقت ہے اس قوم میں، کربلا میں. کبھی بھی اپنے آپ کو تعداد کے اعتبار سے کم یا کمزور مت سمجھے. کربلا کا واقعہ ہی اسی پہ منحصر ہے نا کہ ایک مختصر سی تعداد کے لوگوں نے پورے عالم اسلام کی طاغوتیت کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ نہیں ہے. سرکار سید الشہداء شہید ہوئے اور یزید کا نظام، یزید کا سسٹم، یزید کی حکومت، طاغوتیت مر گئی، فنا ہو گئی، برباد ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ یہ کربلا کا جو اثر ہے اور جو اس کا نتیجہ ہے وہ صرف سن 61 ہجری کے لیے تھا. آج بھی اگر کوئی انسان کربلا کے راستے پہ عمل کرے تو آج کی طاغوتی طاقتیں بھی مر جائیں گی. ان کی موت عزاداری میں. عزاداری جتنی قوی ہوگی، جتنی زندہ ہوگی، اتنی وہ کمزور ہوں گے. لہٰذا ان کی یہ کوشش یہ کہ عزاداری کو مضبوط نہیں ہونے دیں. یہ ہے دشمن عزاداری. خود یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ ایک جذباتی جملہ بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے. کسی کے لیے آپس میں ذرا سا کچھ گڑبڑی ہوئی اور کوئی بات ان کی نہیں پسند آئی یا کہیں نقصان سمجھ میں آیا تو آرام سے کہہ دیا ارے وہ تو عزاداری کے دشمن. قوم کو عزاداری سے اتنی والہانہ محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے، لیکن شعور کے ساتھ کہ جیسے ہی اس نے سنا کہ عزاداری کے دشمن ہے تو وہ پھر پیچھے پڑ جاتی ہے. اتنا شعور ہونا چاہیے کہ انسان یہ سمجھے کہ واقعی جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. محبت ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شعور کے ساتھ، بغیر شعور کے عقل کے نہیں ہونی چاہیے. لہذا عزاداری میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مردہ قوموں کو زندہ کر دیتی ہے. ابھی کوفے والوں زیادہ تھوڑی کوئی مردہ ہے. کوفے والے کتنے مردہ تھے؟ سرکار سید الشہداء کو بلایا، خط لکھ کے بلایا، جناب مسلم تشریف لائے. جناب مسلم کے آنے کے بعد لوگوں نے کثرت سے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد آیا جناب مسلم کو چھوڑ دیا، اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے. کوفے میں جناب مسلم قتل ہو گئے. سنا ہوگا نا آپ نے کہ شہید کا خون مردہ قوموں کو زندہ کر دیتا ہے. یہ اتنے یعنی کہا جائے، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ مردہ تھے، لیکن واقعی ان کے مردہ ہونے کا درجہ اتنا زیادہ تھا کہ جناب مسلم کا خون بھی ان کو زندہ نہیں کر پایا. تاریخ کی حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو روایت آپ نے نہیں سنی ہو. جناب مسلم شہید ہو گئے. اگر جناب مسلم کا خون ان کو زندہ کر دیتا تو کربلا کا واقعہ وجود میں نہیں آتا. جناب مسلم جیسی عظیم شخصیت کا خون ان کے لیے ناکافی تھا. کربلا کا واقعہ ہو گیا، سرکار سید الشہداء اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شہید ہو گئے.
جب وہ قافلہ گزرا ہے تو یہ لوگ رو رہے تھے. امام سجاد نے کہا تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ ابھی بھی یہ صحیح معنوں میں زندہ نہیں ہوئے تھے. کب زندہ ہوئے؟ یہی امام سجاد اور ثانی زہرا نے جب ان کو خطبہ دیا ہے، جس کو دوسرے انداز میں ہم عزاداری کہتے ہیں، زینبی عزاداری. اس زینبی عزاداری نے ان کوفے والوں کو زندہ کیا. معلوم یہ ہوا کہ شہید کے خون میں تاثیر تو ہے کہ سونے والوں کو زندہ کرے، لیکن اس تاثیر کے لیے زینبی روش ضروری ہے. چونکہ جناب مسلم بن عقیل کے خون کے بعد، ان کے قتل کے بعد، ان کی شہادت کے بعد کوئی زینبی کردار نہیں تھا کہ مسلم کے خون کی بنیاد پر ان کو زندہ کرتا، لہذا وہ مردہ رہ گئے. سرکار سید الشہداء کے قتل کے بعد زینبی کردار موجود تھا کہ جس نے اس خون سے ان کو زندہ کیا، لہذا وہ زندہ ہو گئے. تو آج کے شیعہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ، مثال بھی مناسب نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ کوفے والوں کی طرح سو رہے ہیں. انہوں نے دھوکہ نہیں دیا ہے نا. لہذا آج بھی اگر اسی کربلا کے خون کو زینبی روش کے اعتبار سے پیش کیا جائے تو یہ زندہ ہو جائیں گے. اور جب یہ زندہ ہوں گے کیا ہوا؟ کوفے والے جب زندہ ہوئے تو کیا ہوا؟ پے در پے دو قیام وجود میں آئے. توابین کا قیام، جناب مختار کا قیام، پے در پے دو قیام وجود میں آئے. کہاں یہ سرکار سید الشہداء کے بلانے پہ کربلا جانے کو تیار نہیں تھے، اور کہاں اتنی جلدی ہو گئی کہ توابین نے جناب مختار کے قیام کا انتظار نہیں کیا اور پہلے ہی قیام وجود میں آ گیا. آپ دیکھیں اب یہاں پہ بھی دوسری پرابلم تھی، لیڈرشپ کی پرابلم تھی. یہاں پہ اسلام کے نظام کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی پرابلم تھی. انرجی تھی، انرجی آئی، استعمال بھی ہوئی، لیکن صحیح لیڈرشپ کے ساتھ استعمال نہیں ہوئی، لہٰذا اسلام کو جو فائدہ پہنچانا تھا وہ نہیں پہنچا پائی. یہ بھی ایک شعور ہے نا. یہ بھی عزاداری سے، عزاداری بہت بڑی قیمتی شے کا نام ہے، بہت بڑے خزانے کا نام ہے. کاش ہم اس کے جو فوائد ہیں، جو اس کے ہم کو اثرات ہم تک منتقل ہوتے ہیں، ان کو ہم محسوس کر سکتے، سمجھ سکتے. لہذا عزاداری حیات بخشنے والی چیز ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ائمہ اطہار کی، انبیاء کی ایک روش رہی، انہوں نے عزاداری کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے اور تاکید کی ہے. حتیٰ بعض ائمہ نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ مثلا فلاں مقام پہ ہماری عزاداری یا فلاں عزاداری کی جائے، اس کے لیے پیسے دیے روایات میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو زندہ کرتی ہے. اور پھر بات آئی ہے تو مثال کے طور پہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ جو ہم نے شروع میں بات رکھی تھا عزاداری ہے ثواب، سرکار سید الشہداء کے حرم کے لیے کچھ مخصوص روایتیں ہیں اس مقام کی اہمیت کے لیے. اس کا بھی تعلق اسی سے ہے، اس تحریک سے. لہذا جس آیت شریفہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ آیت شریفہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو، کس سے خطاب ہے؟ اے صاحبان ایمان. ہم لوگ اس سے بچ نہیں سکتے. بچ سکتے ہیں؟ خوب اگر بچنا ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم مومن نہیں ہیں. ہے کوئی یہ کہنے کو تیار کہ ہم مومن نہیں ہیں؟ نہیں ہے کوئی تیار. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یہ ہم سے خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ سب سے کہہ رہا ہے یہ لوگ کر لیں گے ہم کو الگ کر دو. یہ غلط فہمی ہے ہماری. نہیں، اللہ سب سے کہہ رہا ہے، سب اپنی جگہ، لیکن ہم سے بھی کہہ رہا ہے. یہ ہماری اور اللہ کی گفتگو ہے. آپ سے کہہ رہا ہے وہ آپ محسوس کریں کہ آپ کی، اللہ کی، فلاں سے، سب ہر آدمی. کیونکہ بہت ساری چیزیں جب حکم کی شکل میں آتی ہیں تو بہت آسان بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ضروری تھوڑی کہ ہم ہی کریں، اتنے سارے لوگوں کو دوسرا کر لے گا. اگر ہر آدمی نے یہی سوچ لیا تو کوئی نہیں کرے گا. ہر آدمی نے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی، کچھ کیا اکثر چیزیں ایسی ہیں، مثلا جیسے عزاداری. اب ہم لوگ تصور کریں کہ یہ ضروری تھوڑی کہ ہم کر لیں. اتنے سارے شیعہ کوئی تو کر ہی لے گا. ہر آدمی نے یہی سوچ لیا تو عزاداری ختم ہو جائے گی پھر تو. لہذا ہر آدمی، اور الحمدللہ ہماری قوم کے افراد ہیں
کہ جو اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، لہٰذا ہم بھی کوشش کرتے ہیں اس سلسلے میں، ہے کہ نہیں ایسا؟ تبھی تو اتنے سارے پروگرامس، مجلسیں، ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. ورنہ اگر ہر آدمی سوچ کے بیٹھ جائے تو کسی بستی میں بہت سے بہت ایک مجلس ہوگی، باقی لوگ نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ فلاں صاحب تو کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا یا ایھا الذین آمنو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کر لے باقی سب نہیں، حتیٰ واجب کفائی بھی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو واجب عینی ہیں، ہر آدمی سے گفتگو. یا ایھا الذین آمنو، جو بھی صاحب ایمان ہے سب کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ سب سے پہلے کہا کہ جو بھی اللہ اور رسول نے کہا ہے اس کا تم جواب دو. یہ آیت شریفہ بہت کلیئر کہہ رہی ہے، استجیبوا للہ ولرسولہ، اللہ اور رسول کے لیے جواب دو، یعنی لبیک کہو. جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ جواب تو وہ بھی ہو گیا نا، کسی نے مثلا اگر بالفرض کسی سے کہیں کہ پانی لاؤ تو ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ ہم نہیں لا سکتے، جواب تو ہے نا، بالآخر نگیٹو ہے، منفی ہے، لیکن جواب ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جواب نہیں ہے. اور ایک جواب یہ کہ ایک آدمی دوڑ کے گیا اور جا کے لے آیا. تو یہاں پہ جو استجیبو ہے جس کے معنی لبیک کے ہیں، وہ جواب نہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ایمان کے دائرے سے باہر. یہاں پہ جواب کا مطلب لبیک ہے، ہاں یہ ہم کو کرنا ہے، اور کرنا ہے یعنی کر کے دکھانا ہے، صرف کہنا نہیں ہے. کس چیز کے لیے اہتمام ہے کہ جواب دو، لبیک کہو، کر کے دکھاؤ؟ اذا دعاکم، جب تم کو بلایا جائے. کن چیزوں کے لیے؟ لما یحییکم، وہ چیزیں جو تم کو زندہ کرتی ہیں. جس حیات کی ہم گفتگو کر رہے تھے، یا ایھا الذین آمنو، یہ آیت قبرستان میں نازل ہوئی ہے، مردوں کے لیے نازل ہوئی ہے، کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ اللہ صاحبان ایمان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی ان دعوتوں، ان چیزوں کا جواب دو، وہ چیزیں کہ جو تمہاری زندگی ہیں، جو تمہیں زندہ رکھتی ہیں، زندہ کرتی ہیں، یحییکم، تمہیں حیات دیتی ہیں. ان میں سے ایک ہے عزاداری. عالم اسلام کے فلسفے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو زندہ رکھتی ہیں. عزاداری اس چیز کا نام ہے کہ جو ہر زندہ رکھنے والی چیز کو زندہ رکھتی ہے. عزاداری پیکج کا نام ہے نا، ایسا تو نہیں کہ عزاداری کوئی ایک مخصوص چیز ہے، نہیں. عزاداری وہ چیز ہے کہ جہاں پہ انسان کا عقیدہ بھی زندہ ہوتا ہے، اخلاق بھی زندہ ہوتا ہے، عمل بھی زندہ ہوتا ہے، آداب بھی زندہ ہوتے ہیں، شعور بھی بلند ہوتا ہے، فکر بھی بلند ہوتی ہے، اطاعت کا جذبہ بھی، سب کچھ ہے اس میں. یہ پیکج ہے ساری چیزوں کا. لہذا اگر دوسرے انداز سے دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں جو بنیادی حیثیت ہے وہ عزاداری کی ہے، کہ جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، احیا کرتی ہے. لیکن کس اعتبار سے؟ وہ بہت اہم ہے. لہذا صاحبان ایمان ان چیزوں کے لیے اللہ اور رسول کا جواب دو کہ جو تم کو زندہ رکھتی ہیں، تمہیں حیات دیتی ہیں. لہذا اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں عاشورہ تجدید معنویت کا نام ہے، وہیں عاشورہ تجدید حیات کا نام ہے. جو ہماری زندگی ہے وہ زندگی کیسے آگے بڑھے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کی جو عزاداری اور ان چیزوں سے منسلک ہیں وہ مر بھی جاتے ہیں، تو چونکہ عاشورے نے ان کو زندگی دی ہے تو وہ زندگی کوئی چھین نہیں پاتا ان سے، عاشورے کی دی ہوئی زندگی. اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا ہماری زندگی مال و دولت میں ہے، شہرت میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں. ظاہر سی بات ہے کہ جو زندگی دینے والا ہے جب اس کی خود اپنی حیات نہیں ہے تو اس کی دی ہوئی زندگی کتنی رہے گی؟ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ عاشورہ اس حیات بخش چیز کا نام ہے کہ جو 1400 سال تقریباً گزر گئے ہیں. 20 سال کم ہے، 61 ہجری کا واقعہ ہے اور 1444 میں ہے، 16 سال کا فرق ہے، تقریباً 1400 سال گزر گئے. آج تک اتنی ساری کوششوں کے باوجود عاشورے کی حیات کم رنگ نہیں ہوئی ہے، ختم چیز کم رنگ نہیں ہوئی ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں اس کی حیات دیکھیے آپ. تو جب عاشورے کی حیات کم رنگ نہیں ہوئی ہے تو اب جو بھی اپنے آپ کو عاشورہ سے وابستہ کر لے گا، وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ قطرہ اگر زمین پر ڈال دیا جائے تو ختم ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. سمندر میں ڈال دیا جائے
تو جب تک سمندر کی حیات ہے تب تک قطرے کی حیات ہے. عاشورہ سمندر ہے اور ہم لوگ شاید قطرے سے بھی چھوٹے ہوں، لیکن ظاہر ہے اس سے چھوٹی مثال نہیں ہے. اگر اپنے آپ کو عاشورے کے حوالے کر دیں، یہ اہم ہے. عاشورے کے حوالے کرنا وہ مفہوم سمجھنے کی چیز ہے. انشاءاللہ ہم وہ جو کہے نا یہ اہم ہے یہ مفہوم، وہ ہم چونکہ ثانیہ زہرا سے متعلق ہمارا موضوع ہے، ثانیہ زہرا کی جو روش رہی ہے، بالخصوص وہ خطبات آپ کے جو کوفے اور شام کے ہیں، اور ظاہر 5 گفتگو میں، جس میں سے پہلی گفتگو ختم پہ ہے بھی ہے، تقریباً 45 منٹ ہو گئے. ان 5 گفتگو میں 35 منٹ ہوئے. 5 گفتگو میں تو بہرحال وہ سارے خطبات کی تفصیلات ممکن نہیں ہے، لیکن ہاں جو اس کے مین پوائنٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ حیات کہاں پہ ہے، زندگی کہاں پہ ہے، ثانیہ زہرا نے کس طریقے سے زندگی بخشی. ابھی ہم نے آپ کے سامنے کوفے والوں کی مثال پیش کی ہے. اگر کسی کا تجربہ اتنا اہم سامنے آ جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس روش کو، اس نظام کو، اس مزاج کو چھوڑ دے. لہٰذا اگر کسی نے اپنے آپ کو عاشورے کے حوالے کر دیا تو اس کے زندگی کی گارنٹی ہے، پھر اس کی زندگی کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی. لیکن واقعی زندگی در واقع یہ جو کربلا کی جنگ تھی، جو موت سے بچایا جاتا ہے اور حیات کی طرف جانے کی بات ہوتی ہے، جو کربلا کی جنگ تھی، اس کربلا کی جنگ کو ہم کچھ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اگر ایک جہت سے دیکھا جائے تو کربلا کی جنگ کا ایک حصہ تھا جو صبح عاشور سے عصر عاشور تک کا تھا، یہ اسلحے کی جنگ کا تھا. اس سے پہلے کا حصہ اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے اسے ہم سافٹ وار کہہ سکتے ہیں، جنگ نرم. اسلحوں کی جو جنگ تھی وہ آپ کو معلوم ہے، شہداء، سرکار سید الشہداء حضرت عباس وغیرہ. لیکن اس کے عصر عاشور کے بعد کی جو جنگ ہے، جو سافٹ وار کی جنگ ہے، سافٹ وار خود جنگ ہے، سافٹ وار ہے جو، اس کو ثانیہ زہرا نے سر کیا. نے وعدہ کیا گفتگو ہوگی، لیکن اشارہ کرے کوفے کے دربار میں بھی عبید اللہ ابن زیاد نے سب کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور نعوذ باللہ امام حسین، بس جو بھی کہیے نہیں کہہ سکتے وہ ساری چیز. ثانیہ زہرا نے کوئی اسلحہ نہیں چلایا تھا. بہت زیادہ مقابل یا مخالف کے دربار میں اپنے اعتبار سے گفتگو کا بھی امکان نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو بی بی نے گفتگو کی ہے تو واقعی سرکار سید الشہداء کے مشن کو اس مختصر سی گفتگو میں ان لوگوں تک پہنچا دیا کہ جو ابن زیاد کے حامی تھے. اور ٹھیک اسی طریقے سے شام کے دربار میں یہ جو پورا مسئلہ تھا، یہ ثانیہ زہرا نے سافٹ وار سے حل کیا، جنگ نرم سے حل کیا. اس کے پہلے کی بھی سافٹ وار کے مسائل ہیں، جنگ نرم کے مسائل ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ باتیں ہم چھیڑیں گے تو بہت گفتگو وسیع ہو جائے گی اور اصل موضوع کی ہماری باتیں پھر رہ جائیں گی. اس میں ایک بہت بڑی چیز جو تھی سافٹ وار کے مسائل میں، جنگ نرم میں، پروپیگنڈا، نیگیٹو پروپیگنڈا. آج بھی ہوتا. پروپیگنڈے میں کہہ لیجئے طاقت، کیا کہتے ہیں جملہ صحیح نہیں کہتے نا، پروپیگنڈے میں بہت طاقت ہوتی ہے، نہیں، پروپیگنڈے میں کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے. پروپیگنڈے میں کوئی طاقت نہیں، ہمارے اندر کمزوری ہے. اگر ہم کسی بھی ملنے والی خبر میں تھوڑا سا غور و فکر کر لیں اور جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں اس کے متعلق سوال کر لیں یا سمجھنے کی کوشش کر لیں تو پروپیگنڈے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں پروپیگنڈے کی. مثال کے طور پہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب کافر ہے، ایمان نہیں لائے، اور ایک بہت بڑی جمعیت ہے کہ جو اس بات کو قبول کرتی ہے. لیکن آپ میں سے کتنے لوگ قبول کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا ہے نا. کیوں؟ اگر پروپیگنڈے میں طاقت ہے تو ہم کو بھی قبول کرنا چاہیے. نہیں، ہم نے تھوڑا سا جا کے اس کی بنیاد پہ گفتگو کی، باتیں کی، دیکھا، حل ہو گیا مسئلہ.
طے ہو گیا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. مولا کائنات کے لیے نگیٹو پروپیگنڈا تھا کہ مثلا نعوذ باللہ امام علی دیندار نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتے. پروپیگنڈا تھا یہ حاکم شام کی طرف سے. اور ہم میں سے کتنے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں؟ پروپیگنڈے میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے, یہ غلط فہمی ہے. کچھ جملے ہیں کہ جو ہمارے درمیان رائج ہیں اور غلط ہیں وہ, اور اس لیے ہم ان جملوں کو قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہیں, اسلام کی بنیاد سے دور ہیں. اگر بنیاد اسلام ہمارے سامنے ہوگی تو ہم ان جملوں کو سنتے ہی اس کی رد کر دیں گے, اس کو ختم کر دیں گے. ان میں سے ایک یہ ہے, اور بھی بہت سارے جملے ہیں اس طرح. پروپیگنڈے میں کوئی پروپیگنڈے میں طاقت نہیں ہوتی. اس وقت جنگ پروپیگنڈے کی بھی تھی. ایک بہت جو جنگ کا اہم حصہ تھا وہ پروپیگنڈا تھا. پروپیگنڈے کی نوعیت ہم آپ کو پیش کریں. ایک پروپیگنڈے کا مسئلہ تھا اور ایک ارادوں کو کمزور کرنے کا مسئلہ تھا. ابھی پہلے پروپیگنڈے پہ بات کرتے ہیں. پروپیگنڈا کیا گیا تھا, کوفے کا کچھ اور پروپیگنڈا تھا, شام کا کچھ اور پروپیگنڈا تھا, اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا. اب اس کو یہ مثال پروپیگنڈے میں بھی آئے گی اور ارادوں کی کمزوری میں بھی آئے گی. لہذا ہم بعض مثالیں دیتے ہیں, پھر فائنلی کچھ مثال دے کے بات کو مزید واضح کریں گے. شام والوں کے نزدیک پروپیگنڈا تھا کہ جو یزید تخت پہ بیٹھا ہے اس کا تعلق اہل رسول سے ہے, یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کا تعلق رسول سے نہیں ہے. امام سجاد علیہ السلام اور ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب کلیئر کیا اور اس پروپیگنڈے کو توڑ دیا تو چونکہ یزید کا تخت پروپیگنڈے کے اوپر ٹکا ہوا تھا, یزید کا جو تخت تھا پروپیگنڈے کے اوپر تھا. کوئی بھی چیز, یہ کیمرہ اس پائے پہ ہے, 3 پایا, اگر یہ پائے کو کوئی توڑ دے تو کیمرہ گر جائے گا. یزید کا تخت پروپیگنڈے پہ ٹکا ہوا تھا. اور بھی بعض چیزیں تھیں لیکن ایک اہم چیز, ثانیہ زہرا نے امام سجاد نے پروپیگنڈے کو توڑ دیا تو تخت گرنے کی نوبت آ گئی. یوں ہی تو نہیں تھا کہ یزید نے امام سجاد کے خطبے کو روکنے کے لیے اذان کہلوائی تھی. یہ اذان کہلوانا کہہ دینے میں ایک جملے میں بہت چھوٹی چیز ہے, لیکن صرف یہ کہ اذان کہلوانا یہ یزید کی دوہری شکست کی دلیل ہے. ایک شکست تو یہ کہ یزید امام سجاد کی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. ایک قیدی کی جو قید کی حالت میں ہے, جس کے اوپر جیت کا دعویٰ ہے اور اتنی ساری باتیں گفتگو سب کر چکا ہے, ان کی باتوں کو برداشت, اب ٹھیک ہے اگر تم حق پہ ہو باطل پہ تو بولنے تو جتنا بولے, لیکن برداشت نہیں کر سکتا ہے. دوسری شکست یہ کہ برداشت نہ کرنے کے باوجود ان کو روک بھی نہیں سکتا ہے, چپ بھی نہیں کرا سکتا ہے. لہٰذا یہ آبائی روش ہے, یا یوں کہا جائے کہ بنی امیہ کا خاص حربہ رہا ہے کہ دین کو روکنے کے لیے ہمیشہ دین کی ہی کسی چیز کو لا کے پیش کیا. لیکن نہیں, جسے ہم لوگ کہتے ہیں صفین کا قرآن, صفین کے قرآن کی مثال ہم نے دی ہے کسی موقع پہ, ہمیں یاد ہے, آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی. لہٰذا امام سجاد کو روکنے کے لیے اذان کو لے کے آیا. ہم کو وہ پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے, ہمیں ایک دوسری چیز کو پیش کرنا. اذان کو لے کے آیا. امام سجاد نے جو اپنی گفتگو آپ کو پیش کرنی تھی, وہ ٹھیک ہے کہ اذان آئی اور رک گئے آپ, لیکن اپنی گفتگو کو مکمل ہی اسی اذان سے کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اتنی کوشش کے باوجود بھی روک نہیں پایا, پروپیگنڈا ٹوٹ گیا. دوسری چیز کہ جو دشمن ہمارے خلاف کرتا ہے, اور آج بھی ہے, یہ کوئی چیز ایسا نہیں کہ اس تاریخ کی داستان ہے اور صرف واقعہ ہے اور سن لیا وہ اچھی بات ہے, نہیں, آج بھی پروپیگنڈے والی چیز ہے. آج ہمارے علماء کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے, مراجع کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے, رہبر معظم کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے نہیں پروپیگنڈے میں طاقت ہے. نہیں, جو لوگ اس پروپیگنڈے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں, وہ کمزور ہیں. کمزور لوگ پروپیگنڈے کو قبول کرتے ہیں. بہت ساری دین کی بنیادی چیزیں اس کے خلاف پروپیگنڈا, خود دین کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. ایسا کیوں دین میں, ویسا کیوں, یہ کیوں ہو گیا. ہر آدمی اپنے عقل کے اعتبار سے ایک اعتراض لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے. باقی سب چیزیں ہیں, لیکن یہ چیز کیوں دین میں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ارے آپ کے اندر سمجھنے کا شعور ہی کتنا ہے بھائی.
اگر آپ کو بہت ہر چیز تو نہیں سمجھ سکتے گھر بیٹھے، مطلب ڈاکٹر سے ہم کہیں جا کے جب دوا لکھے کہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی، یہ والی دوا نہیں سمجھ میں آئی، تو ڈاکٹر کو آپ کے نہ سمجھنے پہ تعجب نہیں ہوگا، جن چیزوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا اس پہ ہنسی آئے گی۔ ہم نے تو اتنے سال میڈیکل لائن میں پڑھ کے، میڈیکل سائنس پڑھ کے تب یہ دوائیں لکھی ہیں، اور آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے کہ باقی چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ سوال اس بات کا کہ باقی چیزوں کی جو دلیل ہے وہ آپ کے کہاں سے سمجھ میں آئی، پہلے وہ تو طے کرے، جو نہیں سمجھ میں آئی اس پہ بعد میں بات ہوگی۔ یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ بات نتیجے کے طور پہ ہم پیش کریں گے، لیکن بیچ میں کہتے چلیں، آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ مجلس اعضا ہوتی ہی اسی لیے کہ انسان کے شعور کو اتنا بلند کرے، فکر کو، کہ انسان ان چیزوں کے چنگل میں پھنسنے ہی نہ پائے۔ دوسری چیز، انسان کے ارادوں کو کمزور کرنے کے لیے ارادہ مضبوط ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ پریکٹس کیجئے اس کی، ارادوں کو مضبوط کرنے کی پریکٹس کیجئے۔ یہ انسان کی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے اہم ہے کہ ارادہ مضبوط ہو۔ کربلا والوں کا ارادہ اتنا مضبوط تھا کہ بہت سارے امتحان، قربانی کے مواقع، مشکلات، مصائب، آلام سب آئے، لیکن کسی بڑی سے بڑی مصیبت نے کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ارادے کو نہیں توڑا۔ کسی بچے نے کہا کہ مولا آپ چل کے بیعت کر لیجئے، اب ہم مثلاً بھوکے و پیاسے نہیں رہ سکتے۔ ارادہ تھا ان کا پکا کہ ہمیں دین کی بقا کے لیے سب کچھ کرنا ہے، بھولو کہ راستے میں کچھ بھی آ جائے۔ پھر وہ جو جملے ہیں امام حسن علیہ السلام کا کہ موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے، جناب علی اکبر کا کہ ہم موت پہ جا گریں یا موت ہماری طرف آ جائے۔ اب یہ ارادے کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ کربلا ارادوں کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ ذکر کربلا، ذکر مصائب، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو جب تم کسی صحیح راستے کے، اور یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی نیک کام کے لیے بڑھتا ہے تو امتحان، قربانی، یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جب امتحان سامنے آتے ہیں اور انسان اس امتحان کے سامنے کمزور پڑنے لگتا ہے، در واقع اس کا ارادہ کمزور پڑتا ہے۔ انسان نہیں کمزور پڑتا ہے، اس کا ارادہ کمزور پڑتا ہے۔ وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ اب اس کے آگے ہم نہیں کر سکتے، یہ اس کی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ لہذا ارادہ جب انسان کربلا کا ذکر سنتا ہے تو سوچتا ہے کہ جب وہاں پہ 4 سال 6 مہینے 13 سال 14 سال 10 سال کے بچوں کے ارادے نہیں کمزور۔ جناب عبداللہ بن حسن، جناب قاسم کے چھوٹے بھائی، امام حسن علیہ السلام کے 3 فرزند کربلا میں تھے، معلوم ہے نا آپ کو۔ سب سے بڑے جناب حسن مصنع، میدان جنگ میں گئے، جنگ لڑتے لڑتے گر گئے، دشمن سمجھا کہ شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا، چھوڑ دیا، بعد میں ایک قبیلے والے لے گئے، پھر الحمدللہ زندہ بچ گیا، واپس آئے۔ ان کی نسل آج بھی موجود ہے، یہ جتنے بھی آپ سنتے ہیں تباہی، یہ جناب حسن مصنع کی نسل سے۔ دوسرے جناب قاسم جن کے مصائب آپ سنا کرتے ہیں 12، ان کی بھی ایج کتنی تھی؟ 13 سال 14 سال تھی۔ تیسرے جناب عبداللہ بن حسن، کربلا کے موقع پہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے 10 سال گزرے تھے۔ جناب عبداللہ بن حسن کی بھی عمر تقریباً 10 سال کی تھی، یعنی جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے تو یہ بطن مادر میں تھے۔ 10 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ آپ تصور کیجیے، ذہن میں کوئی 10 سال کے بچے کو تصور کیجیے۔ ان کو روکا جا رہا تھا، لیکن جس وقت امام حسین جنگ کر رہے تھے یہ برداشت نہیں کر پائے، خیمے سے نکلے، دوڑتے ہوئے گئے۔ امام حسین میدان کربلا میں تھے، زمین پہ گر پڑے تھے، جا کے اپنے چچا کے لپٹ گئے، اور پھر اس کے بعد امام کا قاتل آیا، اس نے تلوار سے حملہ کیا، انہوں نے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا کہ اپنے چچا کے اوپر ہونے والے حملے کو روک لے۔ عزم و ارادہ دیکھیے۔ اس عمر کے بچے نارملی ایسا کہا جاتا ہے اور ہوتا ہے کہ وہ بھوک و پیاس میں ان کے ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو بھوک و پیاس کے بعد ارادہ اتنا مضبوط ہے کہ تیر و تلوار کی طرف بھاگ کے جا رہے ہیں۔ کربلا ارادوں کے مضبوطی کا نام ہے۔ دشمن آپ کے ارادے کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ابھی ہم خالی یہ پہچان لیں کہ دشمن کے حملے کس کس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ جو اتنی ساری مصیبتیں کی گئی تھی، اتنی ساری پابندیاں تھی، کس لیے تھی؟ کہ کسی موقع پہ تو آ کے ارادہ کمزور پڑ جائے۔
بہت اہم چیز اس میں جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو امان نامہ آیا تھا، اب یہ خود ایک ارادے کے کمزور کرنے کے لیے حربہ تھا. بہت سی چیزیں اس سے اثر انداز ہوتی، بہت فرق پڑتا ہے اس سے. یہ بہت بڑی پولیٹیکل چیز تھی. یہ ایک طرف اتنی مشکلات، دوسری طرف امان نامہ، یعنی آپ اگر وہاں آ گئے تو ساری مشکلات سے آپ کو نجات مل جائے گی، بچ جائیں گے آپ. وہ جناب عباس کے آنے سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی طرف بھی جو لوگ تھے، یقیناً ٹھیک ہے کہ ان کے اپنے اصل ارادے کمزور نہیں پڑتے، لیکن ایک تصور پڑتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ کا جناب عباس، ایسا تصور بھی صحیح نہیں. لشکر یزید پہ اثر پڑتا. یہ ان چیزوں کی تحت یہ پروگرامنگ تھی، پلاننگ تھی. جناب عباس کا ارادہ کتنا مضبوط تھا، اپنے بھائیوں کے ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام کا نام ہے، صلوات تو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ملعون نے آ کے آواز دی، جناب عباس نے جواب بھی نہیں دیا. جب کئی بار آواز دی تو امام نے کہا کہ بالآخر آیا ہے، جا کے جواب تو دو، بات تو کرو، دیکھو کہنا کیا چاہتا ہے. تب جناب عباس نے جواب دیا. جیسے ہی اس نے کہا کہ ہم تمہارے لیے امان نامہ لائے ہیں، جناب عباس نے کچھ سوچا نہیں. ایسا نہیں کہ اچھا سوچیں کیا کیا جائے، دیکھیں کون سا راستہ صحیح ہے. ہم لوگ جیسے ہوتے تو کہتے مولا یہ امان نامہ ہے، ایک اچھا موقع مل گیا ہے، ہم بچ جائیں گے، بعد میں آپ کے پیغام کو پہنچا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہے کہ نہیں. ذرا بھی اتنا مضبوط ارادہ تھا کہ ذرا بھی نہیں آپ نے کہ کیا کیا جائے. جا کے امام سے بھی نہیں اس مسئلے میں پوچھا، کیونکہ یہ طے شدہ چیز تھی، امام کی طرف سے طے شدہ چیز. اگر طے شدہ نہیں ہوتی تو یقیناً پوچھنا پڑتا. جیسے ہی امان نامے کی بات آئی، کہا تجھ پہ بھی لعنت، تیرے امان نامے پہ بھی لعنت، اور یہ امان نامے کے لکھنے والے پہ بھی لعنت. یہ ارادے کی مضبوطی ہے جناب عباس کی طرف سے. کربلا ارادے کی مضبوطی کا نام. پروپیگنڈے کی جنگ بھی نتیجے میں ارادوں کو کمزور کرتی ہے، نتیجے میں ارادوں کو کمزور کرتی ہے. لہٰذا دیکھیں ہم کچھ مثالیں تاریخ سے، جیسے جناب عباس کی مثال ہے، ایک مثال اور پیش کریں، اس کے بعد موجودہ زمانے میں. جناب عمار قتل ہوئے صفین میں، معلوم ہے آپ کو واقعہ. جیسے ہی جناب عمار قتل ہوئے، خود رسول نے پیشین گوئی کی تھی کہ عمار کا قاتل باغی گروہ ہوگا. لوگ آئے حاکم شام کے پاس، یہ ایسا ایسا ہو گیا، یہ مسئلہ ہے، ہم تو نہیں. اس نے فوراً ایک سامنے مکاری اور یاری بھرا جملہ کہا کہ خوب عمار کو ہم نے تھوڑی قتل کیا، علی نے قتل کیا. نہ علی لائے ہوتے نہ عمار قتل ہوتے، ہے کہ نہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک اتنی بڑی پیشین گوئی جو رسول کی طرف سے تھی، اس پیشین گوئی کو اس نے ختم کر دیا، نہ کے برابر کر دیا. اور اس کے اپنی طرف جو لوگ تھے کہ جن کے ارادے کمزور ہو رہے تھے، اس کو باطل کے لیے مضبوط کر لیا اور سامنے والوں کے ارادوں کو کمزور کرنے کا سامان فراہم کر دیا. ابھی وہ یقیناً اثر انداز نہیں ہوئے اپنی جگہ پہ. یہ تاریخ کی بہت واضح چیز ہے. آج بھی، چونکہ اگر ہم آج سے متعلق گفتگو نہیں کریں گے تو شاید بات مکمل نہ ہو. آج بھی اسلام پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس کو لے کے جو مشکلات سامنے آتی ہیں، اور حجاب کو لے کے جو مشکل آ رہی ہے، یہ آج کی مشکل نہیں ہے، پرانی مشکل ہے، انٹرنیشنل لیول پہ مشکل ہے. لیکن یہ کہ دن بدن بڑھ رہی ہے. ابھی ہندوستان میں بھی جو مسائل چل رہے ہیں، خود ایران میں بھی حجاب کے خلاف بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. رہبر معظم نے اس پہ بہت اچھی گفتگو بھی کی ہے. ابھی محرم سے پہلے جو میں جمعہ کا پروگرام تھا، اس میں جب رہبر سے پوچھا گیا کہ بھائی جو حجاب کا مسئلہ ہے، اس میں آپ اپنے دفاع میں کیا کہیں گے، تو رہبر نے کہا بھی ہم اس مقام پہ نہیں کہ ہم دفاع کریں اپنا. یعنی مطلب کیا ہے، یعنی ہم دفاع کے مقام سے اوپر پہنچ نکل چکے ہیں، اس کو کراس کر چکے ہیں. ہم جس حجاب کی بات کر رہے ہیں وہ انسانیت کی چیز ہے، انسانی ویلیوز میں سے. دشمن کو اب دلیل دینی پڑے گی کہ حجاب کی مخالفت کر کیوں رہا ہے.
دشمن کو دینا پڑے گا، اس کو دفاع کرنا پڑے گا، وہ دفاع کے مقام پہ. لہٰذا جس بڑے پیمانے پہ، نہیں معلوم آپ لوگوں کس حد تک خبر ہے اور کس حد تک اس سے آگاہ ہے، کہ جس بڑے پیمانے پہ ایران میں حجاب کے خلاف دشمن کوشش کر رہا ہے، اسی بڑے پیمانے پہ جب رہبر معظم نے اسٹینڈ لیا اور وہاں کے جو بھی اس طرح کے افراد ہیں، تو پبلک آگے بڑھ رہی ہے. جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مثلا حجاب ویڈیو وغیرہ بنا کے بھیج رہے ہیں اس کے خلاف، ویسے ہی یہ لوگ اس کے جواب میں ویڈیو بناتے ہیں. کیوں ایسا کر رہے ہیں وہ؟ حجاب کو لے کے سختی. حتیٰ بعض دکانداروں نے تو خصوصی ڈسکاؤنٹ کر رکھا ہے کہ جو خاتون چادر اوڑھ کے، چادر والے حجاب کے ساتھ آئے گی اس کو ہم مثلا ڈسکاؤنٹ دیں گے. ارادے ہیں دیکھیے کیوں ہو رہا ہے حجاب کو لے کے اتنی سختی. کیوں؟ اس لیے کہ حجاب سے متعلق ارادے کمزور ہو جائیں. دین کو لے کے اتنی سختی کیوں ہوتی ہے؟ ابھی تو داڑھی الحمدللہ فیشن میں آ گئی ہے، ورنہ ایسے بھی زمانہ گزرا ہے کہ داڑھی کو لے کے کافی مشکلات تھی. اتنی سختی کیوں ہوتی؟ سختی کسی بھی مسئلے کو لے کے انسان پہ یا کسی قوم پہ کی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ آپ کے ارادے کمزور ہو جائیں اس چیز کو لے کے. یہ بات ہوئی نا ابھی شروع میں، پانی بند، ارادے کمزور، فلاں فلاں، ارادے کمزور. جن لوگوں کے ارادے کمزور ہوتے ہیں وہ جب سختی شروع ہوتی ہے یا تھوڑا سا بڑھتی ہے تو چھوڑ کے کنارے ہو جاتے ہیں. یہ آج کے لیے ہم لوگ کہتے نہیں کربلا والوں سے یا لیتنی کنتو معکم، نہیں، یہ عزاداری کو دیکھیں کہ کیا ہے. یہ یا لیتنی کنتو معکم یہ تو زبانی دعویٰ ہے، لیکن یا لیتنی کنتو معکم کہنے کے بعد دین کے کسی نظام پہ عمل کرنے میں اگر سختی ہمارے ارادوں کو توڑ دے تو ہم کوفی تو بن سکتے ہیں، کربلائی نہیں بن سکتے. ابن زیاد کے آنے سے جن کے ارادے ٹوٹے تھے وہ کوفی تھے. ابن زیاد کے دربار کے اندر پہنچ جانے کے بعد اتنے بڑے عظیم واقعے اور اتنی مصیبتوں کے بعد جن کے ارادے نہیں ٹوٹے ہیں وہ کربلائی ہیں. ہم عزاداری ہم نے کس سے لی ہے؟ ارادوں کے ٹوٹنے والوں سے نہیں لی ہے. عزاداری ہم نے ثانیہ زہرا سے لی ہے. ابھی وہ گفتگو ہم نے وعدہ کیا ہے آئے گی کہ کس کس مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ جو ثانیہ زہرا کا جملہ ہے، ما رأیت الا جمیلہ، یہ ایک جملہ نہیں ہے، پوری ایک دنیا ہے. یہ کن کن مراحل سے گزرنے کے بعد ثانیہ زہرا نے، یہ ارادے کی مضبوطی کی علامت ہے. لہذا آج ہم یہ دشمن کے اس حربے کو پہچانیں کہ بہت سارے حربے ہمارے اوپر ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ اسلام کو لے کے ہمارے ارادے ٹوٹ جائیں. پروپیگنڈا ہوتا ہے مثلا دین کو لے کے، فلاں کام نہیں کیجیے گا تو اچھا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. میں نے کہا نہیں، دونوں چیزیں ارادے کو. تو بہت سے لوگ شک میں آ کے غلط چیزوں کو اپنا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس پروپیگنڈے نے ان کے ارادے کو توڑ دیا. بعض اوقات چیزیں نہیں مشہور ہوتی ہیں، سوشل میڈیا سے آتی ہیں دین کے نام پہ، یہ کر لو تو یہ ہوگا، یہ کر لو. بہت سامنے کی مثال ہم دیکھیں جو بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن صرف یہ نہیں، یہ تو بہت نچلا اس کا وہ ہے مقام یا نچلی سطح ہے یا نیچے کی مثال ہے. اس سے بڑی بڑی بہت ساری چیزیں ہیں کہ مثلا یہ میسیج ہے، اس کو اتنے لوگوں پہ بھیجو گے تو یہ فائدہ ہوگا، نہیں بھیجو گے تو یہ نقصان ہوگا. تو آدمی کیا سوچتا ہے، کیا کرنا ہے، بھیج دو نا 14 لوگوں کو. نہیں بھیجا کچھ ہو گیا تو یہ ارادے ٹوٹ گئے، ایمان کمزور. ایسے میسیج کو تو سب سے پہلے ڈیلیٹ کریں اگر ارادہ مضبوط ہے تو، ایمان اگر مضبوط ہے تو. یہ ایک بہت ایسی چیز ہم نے بانوں نے مثال پیش کی ہے کہ جو بہت رائج ہے، لیکن اس کے آگے کسی نے اپنے طرف سے کوئی عمل بنا دیا، یہ اتنی مرتبہ پڑھ لو، یہ صلوات اتنی مرتبہ پڑھ لو، فلاں اتنی مرتبہ پڑھ لو. حتیٰ خود عزاداری کو لے کے بہت سے لوگ تصور کرتے ہیں یہ کہ مثلا گھر میں عزاداری ہوتی ہے، سال میں مجلس ہوتی ہے، اور کبھی کچھ ایسے حالات ہو گئے نہیں ہے، پردیس میں ہے، کچھ ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ نہیں کی تو پھر سال بھر پریشان رہیں گے. ہے کہ نہیں؟ ایسے ہے تصور آپ کے یہاں؟ نہیں معلوم آپ کے یہاں کہ نہیں، لیکن ہیں ایسے لوگ. خود ہم سے بھی ایسے لوگوں نے بات کی اور سوال کیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین ایک مجلس نہ کرنے کی بنیاد پہ کسی کو پریشان کر دے؟ لہذا ارادے کا ایک بہت بڑا تعلق ایمان سے بھی ہے. ہمارا موضوع ارادہ نہیں ہے، ورنہ ان ساری چیزوں کو ہم نکالیں. اس کا ایک بہت گہرا تعلق ایمان سے بھی. تو یہ سختیاں یا سختیوں کا پروپیگنڈا، کچھ چیزوں میں پروپیگنڈا ہے نا، سختیاں یا سختیوں کا پروپیگنڈا ہوتے ہی اسی لیے ہے کہ آپ کا ارادہ کمزور پڑ جائے. جب آپ کا ارادہ کمزور پڑ جائے گا تو آپ خود بخود دین سے کنارے ہو جائیں گے. جو انسان
سختیوں کو برداشت نہ کر سکے وہ راستے میں الگ ہو جایا کرتا ہے. جب ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو ایسا تو نہیں کہ امام آئیں گے اور آنے کے بعد سب کو بٹھا کے بس ان کے عیش و عشرت کے سامان فراہم کریں گے. خوب وہاں پہ لوگوں تک دین پہنچائیں گے, لاجک منطق سے بھی جائے گا, نظام ہوگا, سسٹم بھی ہوگا, جنگ بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. اس میں آسائش بھی ہوگی, اچھائیاں بھی ہوں گی اور مشکلات بھی ہوں گی. ہم میں سے کتنے لوگ جو مشکلات برداشت کرنے کے تیار ہیں؟ اگر آج کی زندگی میں ہم مشکلات برداشت کر رہے ہیں تو امام کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور اگر آج ہم مشکلات کی بنیاد پہ ساتھ چھوڑ دیں دین کا تو کل امام کا بھی ساتھ چھوڑ دیں گے, کیونکہ ارادے ٹوٹ رہے ہیں ہمارے. تاریخ میں بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. نہیں, آج وقت بھی ختم پہ ہم بس اپنی بات کو ختم کر دیں. لہٰذا ارادے توڑے کمزوری اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ آپ دین سے الگ ہو جائیے. جب بات آتی ہے فلسطین کی حمایت کی, اسرائیل کے, بہت سے لوگوں کے ارادے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ خوب اگر ان ساری چیزوں میں ہم نے گفتگو کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ کا ویزا نہ ملے. ہوتے ہیں نا ایسے افراد. لہٰذا اس شخص سے ان کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا پاتے. دین چھوٹا نا, دین چھوٹ گیا کہ نہیں چھوٹ گیا؟ وقت کے یزید کے خلاف نہیں بول پائے. مسئلہ آج کا نہیں ہے, یہ ویزا تو ایک طرح کی سہولیت ہے, یا کہتے ہیں سہولیت, ہم تو اس کو سہولیت بھی نہیں سمجھتے. اس وقت بھی ایسی بہت ساری لالچ دی گئی تھی. کوفے والوں سے کیا کہا گیا تھا کہ اگر مسلم بن یقیل کا ساتھ دو گے تو تمہاری جان و مال ہم پہ حلال ہو جائے گی. اب آپ تصور کیجئے کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دین کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں, یہ اگر کوفے میں ہوتے اور جان و مال کا خطرہ ہوتا تو مسلم کے ساتھ ہوتے یہ لوگ. آج کی زندگی پہ اپنے عمل کو دیکھ کے ہم یہ طے کریں کہ اگر سن 60 ہجری میں ہم ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ کوفے میں گھر میں بیٹھے ہوتے, شام میں ہوتے, مدینے میں رک گئے ہوتے, مکے میں حج کر رہے ہوتے, بصرہ میں امام کے خط کو سن کے اپنے یہاں بیٹھ کے لیٹ کے سو گئے ہوتے, یا کربلا میں آئے ہوتے. کردار کو ملانے کی ضرورت ہے نا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر آج ہم حق کو چھوڑے دے رہے ہیں, باطل کو نظر انداز کیے دے رہے ہیں, یہ عزاداری کا کام ہے. عزاداری ہمارے یہاں شجاعت پیدا کرتی ہے, قربانی کا سلیقہ, لیکن اس انداز سے ہو تب قربانی کا سلیقہ دیتی ہے. یہی کوفے والے کہ جو جان بچانے کے لیے سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا, وہ جان دینے کے لیے اتاولے ہو گئے. جان دینے کے لیے اتاولے ہو گئے. کس چیز سے؟ زینبی عزاداری سے. لہذا آج ہم کو اس زینبی عزاداری کو احیا کرنے کی ضرورت ہے. بس ہم اس زیادہ گفتگو نہیں کریں گے, وقت تھوڑا زیادہ بھی ہو گیا. ہم اسی جگہ بات کو ختم کریں. کل انشاءاللہ ہم اسی جگہ سے بات کو آگے بڑھائیں گے. خود جب اسی کی بات ہے کہ قربانی ارادوں کو توڑتی ہے اور مضبوط کرتی ہے, تو اسی سلسلے میں ہم مصائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اور آج کی مناسبت سے بھی ہے چونکہ 11 تاریخ کو اہل حرم کے قافلے کا ذکر کیا جاتا ہے کربلا سے کوفے کی طرف. ثانیہ زہرا جس طریقے سے سفر کرتی ہیں وہ طریقہ اس وقت دکھا جب یہ قافلہ مدینے سے آ رہا تھا, اور کربلا میں کیسے سفر ہوا, ان دونوں کے فرق کو آپ پہچانیں. راوی کہتا ہے کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا, ہم مدینے میں پہنچے, مدینے میں سناٹا تھا, لوگ محلے بنی ہاشم کے ارد گرد تھے, اور جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا ہم نے منادی نے آواز دی کہ اے نامحرموں تھوڑا دور ہو جاؤ, اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو, اس لیے کہ جناب رباب سوار ہونے جا رہی ہے. یہ شان تھی. نامحرم دور ہوئے, جناب رباب گھر سے نکلیں, جو ان کے محارم تھے آگے بڑھے, محمل کا پردہ اٹھایا, بڑے عزت و احترام سے سوار کیا گیا. ایک ایک بی بی نکلتی تھی, منادی آ کے آواز دیتا تھا کہ نامحرموں
نگاہوں کو نیچا کر لو، نامحرموں دور ہو جاؤ، فلاں فلاں. اور پھر اس کے بعد وہ بیوی آتی تھی. کچھ جوان آگے بڑھتے تھے، کچھ محمل کے پردے کو اٹھاتے تھے، کچھ زمین پہ بیٹھ کے اپنے زانو کو پیش کرتے تھے کہ اس پہ پیر رکھ کے کجاووں پہ چڑھیں، پھر محمل پہ سوار کیا جاتا تھا، کچھ بڑھ کے سہارا دیتے تھے. تب یہ بیویاں سوار ہوتی تھیں. اور آخر میں راوی کہتا ہے کہ عجیب منظر تھا کہ جس وقت منادی نے آواز دی نامحرموں یہاں سے دور چلے جاؤ، اس لیے کہ اب حسین کی بہن ثانیہ زہرا سوار ہونے جا رہی ہے. یہ اعلان جب ہوا تو خود سرکار سید الشہداء ثانیہ زہرا کی رسپیکٹ میں، احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. ایک طرف سے جناب علی اکبر بڑھے، ایک طرف سے جناب عباس بڑھے، اور محمد بڑھے، اور بنی ہاشم کے جوانوں کے حلقے میں ثانیہ زہرا کو گھر سے محمل تک لے کے آئے. کوئی فاصلہ نہیں تھا، کوئی بہت بڑا راستہ نہیں تھا. سہارا دیا، محمل کا پردہ اٹھایا، بڑے احترام سے محمل میں سوار کیا. اتنے احترام سے یہ قافلہ مدینے میں آمادہ ہوا تھا. عزیزو، یہی قافلہ جب کربلا سے کوفے کی طرف جا رہا ہے، رسن بندھی ہوئی ہے، ثانیہ زہرا ایک ایک بیوی کو خود سوار کر رہی ہے. اے رباب آؤ زینب تمہیں سوار کر دے، اے ام کلثوم آؤ زینب تمہیں سوار کر دے. عزیزوں، کربلا میں دو ایسے موقع ہیں کہ جنہوں نے سب کو سوار کیا لیکن ان کو سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا. ایک حسین ابن علی ہیں کہ جب کوئی شہید آ کے اجازت لیتا تھا تو حسین اس کو سہارا دے کے گھوڑے پہ سوار کرتے تھے، خدا حافظ کہتے تھے. لیکن جب خود حسین کو کربلا میں جانا تھا مقتل کی طرف تو حسین یک و تنہا تھے، کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا کہ جو حسین کو گھوڑے پہ سوار کرتا. ایک زینب بنت علی ہیں کہ 11 محرم کی صبح کو جب اسیروں کا قافلہ آمادہ ہوا تو زینب نے سب کو سہارا دے کے سوار کیا. لیکن جب سب کو سوار کر لیا تو اب زینب ادھر ادھر نظر دوڑا رہی ہیں کہ کوئی ہے کہ جو زینب کو سوار کرے، لیکن کوئی نہیں تھا. زینب نے یقیناً غربت کا احساس کیا ہوگا. شاید وہ منظر یاد آیا ہو کہ کس شان سے مدینے سے لایا گیا تھا. لیکن ہائے آج کربلا میں جب اسیری کے عالم میں جا رہے ہیں، جنازوں کے درمیان سے یہ قافلہ گزر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بذنب قضائہ و تسلیم لامرہ.